بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ابراہیم بن مالک اشتر نخعی امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مشہور ساتھی اور مالک اشتر کے فرزند تھے۔ آپ کی کنیت ابو النعمان تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلہ بنو نخعی سے تھا، جو قبیلہ مزد کی ایک شاخ تھی۔ تحریک مختار سے پہلے ابراہیم کی ابتدائی زندگی کے متعلق کچھ خاص معلومات نہیں ملتی، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چاہنے والوں اور اپنے والد کے رکاب میں شامل تھے۔ اموی حکومت کے خلاف جنگ کی تھی۔ اپنے والد کی طرح ابراہیم کے اندر شرف، عظمت اور جلالت اور قائدانہ صلاحیت موجود تھی۔ ابن کثیر نے انہیں بنو نخعی کا سب سے بہادر شہ سوار اور مرد میدان میں شمار کیا ہے۔ ابراہیم اشتر ابتدا سے ہی امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ محب اور اہل بیت رسول کے عاشق تھے۔ آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے عباس کے ساتھ مل کر بہت سے کارنامے انجام دیے تھے اور دونوں بہادری سے لشکر شام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد جب بنو امیہ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ناروا سلوک رکھا اور حجاز مقدس میں شیعوں کے ساتھ ظلم روا رکھے، ابراہیم ان حالات کو بغور دیکھ رہے تھے۔ جوں جوں دن گزر رہا تھا، ابراہیم کے دل میں بدلے کی آتش بڑھ رہی تھی۔ صفین کے بعد سے ابراہیم نے اپنی زندگی بنو امیہ سے نفرت اور بیزاری میں گزارے، لیکن جب محرم 61 ہجری میں میدان کربلا میں امام حسین اور آل محمد کو یزید کے حکم سے بے رحمی کے ساتھ ذبح کیا گیا تو ابراہیم کے دل میں جلتی ہوئی چنگاریوں اور شعلوں نے ڈھکتی ہوئی آگ کی شکل اختیار کر لی۔ کربلا میں حضرت امام حسین کے قیام کے وقت ابراہیم منظر عام پر نہیں تھے۔ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مختار ثقفی اور دوسرے شیعان علی کو جیل میں قید کیا گیا تھا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کر سکے، اسی طرح ابراہیم کو بھی قید میں رکھا گیا تھا۔ شہادت حسین کے بعد ابراہیم کے سینے میں شدید غم و غصہ تھا۔ وہ کسی حال میں بھی شہدائے کربلا کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم حسین کے بھائی عباس کے عظیم دوست تھے۔ انہوں نے بچپن اور جوانی ایک ساتھ گزاری تھی۔ جب ابراہیم نے غازی عباس کی شہادت کی خبر سنی تو آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ ابراہیم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور غشی کی کیفیت میں فرات کے کنارے بیٹھ گئے۔ آپ دن بھر فرات کے کنارے بیٹھے رہتے۔ آپ کا بدن بخار سے تپتا رہتا تھا۔ روایت ہے کہ آپ ایک دن اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں حضرت عباس نے مشق بڑھی تھی۔ آپ اسی جگہ صدمہ اور بخار سے کانپ رہے تھے۔ ابراہیم عالم بیداری اور عالم خواب میں تھے کہ گھوڑے کی آواز آئی۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا تو یہ گھوڑ سوار عباس بن علی تھے۔ انہوں نے ابراہیم سے کہا، تعجب ابراہیم، تم بیٹھے کیوں ہو؟ اٹھو، میرے مولا حسین تمہارے منتظر ہے۔ ابراہیم اشتر نے کہا، میں زمین میں دھنس گیا ہوں، گرفتار ہوں۔ عباس نے کہا، یہ مناسب نہیں کہ مالک اشتر کے بیٹے ہوتے ہوئے تم قافلہ کربلا تک نہ پہنچو۔ اٹھو ابراہیم، اٹھو، اپنا ہاتھ مجھے دو۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ عباس کی طرف بڑھایا اور غش کھا کر فرات کے پانی میں گر گئے۔ واقعہ کربلا کے بعد مختار ثقفی نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ تمام قاتلین حسین کو جہنم واصل کرے گا اور اس زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کرے گا۔ شیعان علی موالی اور اجمی مختار کے ساتھ تھے، لیکن مختار کو ایک باصلاحیت اور بہادر کمانڈر کی ضرورت تھی تاکہ وہ یزیدی لشکر کو شکست دے سکے۔ لہٰذا کوفیوں نے مختار کو مشورہ دیا کہ ابراہیم اشتر مالک اشتر کا بیٹا اور علی کا سچا عاشق ہے۔ وہ ایک بلند ہمت والا دلیر مرد ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ آ جائے تو شامی لشکر کو ڈھول چٹا دے گا۔ چنانچہ مختار نے زید بن انس ازدی کو ابراہیم کے پاس بھیجا اور اسے مختار کے ساتھ مل کر خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے دعوت دی۔ ابراہیم اشتر اس وقت راضی ہو گیا۔ وہ مختار کے پاس آیا اور اس کی بیعت کر لی۔ ابراہیم نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ لشکر شام کو تہ بھالا کر کے دکھاؤں گا اور قاتلین حسین کا بیجا کچل ڈالوں گا۔ مختار نے ابراہیم کے ساتھ مل کر لشکر جمع کیا اور تیاری مکمل ہونے کے بعد
کوفہ پر حملہ کر دیا۔ کوفہ کے گلیوں میں مالک اشتر کے بیٹے کا نام سن کر سب کے دل ڈھل گئے۔ ابراہیم ایسی جوان مردی کے ساتھ لڑا کہ اس نے کوفے کو اموی لشکر کا قبرستان بنا دیا۔ بنو امیہ کے گورنر بن مطیع کو شکست ہوئی۔ کوفہ پر مختار کا قبضہ ہو گیا۔ مختار نے اپنی امارت کی بنیاد ہی خون حسین کے بدلے پر رکھی تھی۔ اس نے ابراہیم اشتر کو لشکر اور جنگی سامان مہیا کر کے بصرہ اور مزید عجمی علاقوں میں بھیجا تاکہ قاتلین حسین کے سر قلم کیے جائیں۔ ابراہیم نے کربلا میں ملوث ایک ایک سپاہی کو تلاش کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارا، جن میں شمر، خولی اور سنان شامل ہیں۔ ابراہیم کے پیش رفت کو دیکھ کر خلیفہ عبد الملک اور عبید اللہ ابن زیاد گھبرا گیا۔ بہت ہی جلد ایرانی، عجمی اور شیعان علی لشکر مختار میں شامل ہو گئے تھے۔ مختار کی طاقت و قوت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن 767 ہجری میں اموی گورنر ابن زیاد 30,000 فوج لے کر عراق کے شہر موصل میں اترا۔ یہ وہی ابن زیاد ہے جو امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار تھا اور جس نے شہادت حسین کے بعد امام حسین کے سر مبارک کو اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا تھا اور پھر مولا حسین کے سر پر چھڑی ماری تھی۔ مختار نے فوراً ابراہیم اشتر کو ابن زیاد کے مقابلے کے لیے موصل بھیجا۔ موصل کے قریب فرات کے کنارے ابن زیاد اور ابراہیم اشتر کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ کو جنگ غازر کہا جاتا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل ابراہیم اشتر نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک ولولہ آمیز خطبہ دیا۔ ابراہیم نے گرجدار آواز سے کہا، اے دین کے انصار اور خدا کے سپاہیوں، ہماری جنگ عبید اللہ ابن مرجانہ کے خلاف ہے، جو فاطمہ کے لال مولا حسین کا قاتل ہے، جس نے حسین اور ان کے بچوں اور عورتوں کو فرات کے پانی سے محروم کر دیا تھا اور انہیں بے دردی سے قتل کر ڈالا تھا۔ خدا کی قسم، بنی اسرائیل کے شریفوں کے ساتھ بھی فرعون نے بھی وہ سلوک نہیں کیا ہوگا جو ابن زیاد نے اہل بیت رسول کے ساتھ کیا ہے۔ خدا نے ہمیں آج یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے اس ملعون کا خون بہا کر ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کریں۔ ابراہیم کے پاس صرف 8,000 کا لشکر تھا، اس کے باوجود وہ جرأت مندی کے ساتھ لڑا۔ 17 دنوں تک صبح شام خونریز جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اموی لشکر کے 30,000 سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا۔ فرات کے کنارے ابن زیاد بھی پکڑا گیا۔ ابراہیم نے ابن زیاد کا سر کاٹ دیا، اس کے بدن کو آگ میں جلا ڈالا اور سر کو مختار کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ مختار نے ابن زیاد ملعون کے سر کو کوفہ کے محل کے اسی مقام پر رکھا جہاں 6 برس قبل نواسۂ رسول حسین ابن علی کے سر کو رکھا گیا تھا۔ کوفہ میں مختار کی شہادت کے بعد ابراہیم 71 ہجری تک موصل کا حاکم رہا اور آخرکار مروانی لشکر نے ابراہیم کو شکست دے کر انہیں شہید کر دیا۔ مختار سقفی اور ابراہیم اشتر تاریخ اسلام کے وہ عظیم، دلیر اور جان باز مجاہد ہیں کہ جن کا نام تاریخ کے پنوں میں کہیں دبا دیا گیا ہے، جبکہ ان کا پورے مسلم امہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ان دونوں منتقم کرار نے کربلا کے صرف 6 سالوں کے اندر ہی ایسا تختہ پلٹ دیا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا کر ڈالا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔